اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے کچھ ایسی عورتوں کا ذکر ہے جن سے شادی کرنا منع ہے۔ تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس میں ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ بھئی یہ کیوں ہے۔ آپ دیکھیں گے جو کچھ 15 عورتیں ہیں جو کیٹیگریز میں آپ کو شادی منع کی گئی ہے۔ اب اس کی مثال یوں لیجئے کہ بھئی ہمارے پر 5 نمازیں فرض ہیں، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی 5 کیوں، 7 کیوں نہیں، 30 روزے کیوں، 60 کیوں نہیں یا 25 کیوں نہیں، 2.5% زکوٰۃ کیوں، 25% کیوں نہیں۔ یہ جو شریعت کا معاملہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں، چاہے آپ کی بات سمجھ میں آئی یا نہ ہے۔ جیسے سور کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، آج سائنٹیفکلی معلوم ہوا ہے کہ بھئی اس میں جراثیم ہوتے ہیں دونوں چیزوں میں، اس لیے شاید منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جو رشتے حرام کیے گئے ہیں شادی کے لیے، اب تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ اگر ان سے شادی ہو خدا نخواستہ تو کیا جینیٹک کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ ہمارا علم بہت کم ہے، تو لہذا شریعت کے جو احکامات ہیں، دیکھیے سائنس اور قرآن جب بات آتی ہے تو سائنٹیفک نالج بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، پہلے بھی کرے آج بھی کر رہے ہیں، جیسا جیسا نالج بڑھتے چلے جائے گی کمپیئر کریں گے۔ لیکن شریعت کے معاملے میں جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ تا قیامت رہے گی۔ یہ ایمان اور یقین ہونا ہے کہ ہم اس میں سوال نہیں کریں گے کہ بھئی طواف کے 7 چکر کیوں، میں ایتھلیٹ رہا ہوں، میں 70 چکر مار سکتا ہوں، 7 چکر آپ کو بتا دیے گئے پہ 7 چکر کریں۔ تو یہاں اس طریقے سے 15 کیٹیگریز ہیں عورتوں کے جن سے اللہ تعالیٰ نے شادی منع کی ہے، یہ حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، یعنی ان عورتوں سے جن سے تمہارے والد یعنی باپ نے شادی کی ہے ان سے شادی مت کرو۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ سوتیلی ماں وراثت میں آ جاتی تھی، جیسا یہاں بات آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عورتوں کو وراثت میں مت لو۔ سوتیلی ماؤں کو بیٹے اپنے بیوی بنا لیتے تھے، اتنا گندا رواج چلا رہا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن عورتوں سے تمہاری والدہ کے علاوہ بھی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے ان سے تم کو شادی جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے یہ جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا، یہ بے شک جو ہے بہت ہی بے حیائی اور نفرت کی بات تھی، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا طریقہ تھا۔ تو اسلام آ کے اس طریقے کو مٹا دیا۔ آپ سوچ کے دیکھیے، ایک لمحہ سوچ کے دیکھیے کہ وہ عورت سے جس سے والد صاحب جو ہے بیوی کی طرح استعمال کیے ہیں، بیٹے صاحب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں۔ اتنی گندی چیز اسلام سے پہلے تھی، عورتوں کی وراثت نہیں تھی، عورتوں کو وراثت میں لے لیا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اسلام آ کے یہ تمام چیزوں کو جو ہے ٹھیک کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب تم پہ حرام کی گئی ہے۔ اب میں اس کے معنی پڑھتے چلے جاتا ہوں۔ تم پہ حرام کی گئی ہیں امہاتکم، تمہاری مائیں، وہ بناتکم، تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم، تمہاری بہنیں، وہ اماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم، تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخی یعنی بھتیجیاں بھائیوں کے بیٹیاں، وہ بنات اخواتکم اور بھانجیاں بہنوں کی بیٹیاں، وہ اماتکم وہ امہاتکم اللاتی ارضانکم، اور ایسی مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، وہ اخواتکم من الرضاع، اور جو دودھ بہنیں ہیں یعنی وہ عورت جو آپ کو دودھ پلائی ہے اس کی اگر بیٹی ہے تو اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ امہات نساءکم، اور جو ساسیں ہیں بیویوں کی ماؤں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ ربابکم کم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، اور تمہاری بیویوں کی ایسی بیٹیاں جن سے تمہارا سیکس کا تعلق قائم ہو گیا ہے۔ بھئی کوئی پہلے کسی سے شادی ہو چکی تھی عورت کی، اس کو بیٹیاں تھیں، اور اس کے بعد میں
وہ عورت سے آپ کی شادی ہوئی، اس کی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ سوتیلی بیٹیاں بھی آپ پہ حرام ہیں۔ اگر وہ عورت سے سیکس کا تعلق قائم ہو گیا ہے، اگر سیکس کا تعلق قائم نہیں ہوا، ہو سکتا ہے شادی ہوئی وہ ختم ہو گئی اور اس کی بیٹیاں ہیں تو سیکس کا تعلق تو وہ بیٹیاں بھی جو ہے حلال ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سلب سے تمہاری جو اولاد ہے ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں، بھویں بہو جس کو بولتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت شادی کرو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ شادی نہیں، کہاں ایک کا انتقال ہو اور اس کے بعد میں کرے وہ بات الگ ہے، لیکن ایک ساتھ دو بہنوں کو رکھنا حرام الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے گزر چکا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، ترس کھانے والا ہے۔ یہ 5واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور وہی حرمت کی بات آ رہی ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اب یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، محسنات کس کو بولتے ہیں؟ جو شادی شدہ عورت ہے، جو کسی کی حفاظت میں ہے، تو دوسری شادی شدہ عورتیں بھی تم پہ جائز نہیں ہیں سوائے ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہیں۔ تو یہاں علماء کا اتفاق ہے کہ فتح مکہ کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو ہے کافر عورتیں جو ہے مدینہ منورہ آ جاتی تھی اور آنے کے بعد وہ کہتی تھی کہ بھئی ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں بھی اس کی بات آئی ہے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو جیسے ایک عورت اسلام قبول کرتی ہے اس کا کافر سے نکاح منسوخ ہو جاتا، کینسل ہو جاتا۔ اب اس کے بعد میں یہ آپ کے قبضے میں آ گئی، باندیوں کے طور پہ جنگ میں آ گئی، جنگ میں بعض عورتیں آ گئی، قیدی بن کے آ گئی، اس کے بعد میں وہ دیکھے بھئی بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ اسلام قبول کر لیے۔ جیسے یہ اسلام قبول کرے ان کا جو ہے اپنے پچھلے شوہر سے جو کافر تھا اسے نکاح منسوخ ہو جاتا، کینسل ہو جاتا۔ اب احتیاطاً جیسا سمجھ میں آتا کہ بھئی اس کی بھی عدت ہو، جب وہ نکاح میں آ جائے اس کی بھی عدت کے پیریڈ ختم ہونے کے بعد آپ ان سے جو ہے شادی کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے۔ اور یعنی شادی شدہ عورتوں میں اب یہ حالانکہ کسی کافر سے شادی ہو چکی ہے، شادی شدہ عورت ہے، لیکن کیونکہ اسلام قبول کر چکی ہے اور اس کا جو ہے نکاح ٹوٹ چکا ہے، ایسی شادی شدہ عورتوں سے بھی جو اسلام قبول کر لیتے ہیں ان سے جو ہے نکاح جائز ہے۔ یہ 15 کیٹیگریز ہیں جن سے جو ہے نکاح حرام کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ قانون بنایا ہے، یہ پرسکرائب کیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں تم پہ حلال ہیں۔ دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ حرام بتا دیں، اس کے علاوہ جتنا ہے حلال ہے۔ اب حلال کی لسٹ تو بہت بڑی ہے، حلال کی لسٹ بہت بڑی ہے، تو طریقہ بہترین انٹلیکچوئل طریقہ ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ بتا دے، باقی عورتوں سے جو ہے تم شادی کر سکتے ہو۔ اب شادی کے جو ہے طریقے بتائیں، اس میں ذرا مجھے حیرت ہے کہ اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں گئے ہیں۔ شادی کے 3 طریقے بتائے گئے، 3 شرائط بتائے گئے۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ یہ جو دوسری عورتوں سے تم جو شادی کرو گے ان کو تم اپنے مال سے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تم جس وقت یہ سمجھو کہ میری آمدنی اتنی ہے کہ میں شادی کر سکتا ہوں، بیوی بچوں کو پال سکتا ہوں، اس وقت شادی کرو۔ جوڑے گھوڑوں پہ شادی نہیں ہوتی۔ یہ آج کل جو طریقہ چلا ہے، مرد جو ہے آپ اس کے آگے بھی دیکھیں گے کہ مرد جب سمجھتا ہے کہ میں کمانے کے قابل ہوں تو پہلا کنڈیشن ہے کہ تم اپنے مال سے جو ہے عورت سے شادی کرو، مال کے ذریعے۔ محسنین، یہ دیکھیے حسن ہے، سین نون بھی ہے سوات نون بھی ہے سین نون جو ہے خوبصورتی کو بولتے ہے سوات نون جو ہے خلوں کو بھی بولتے ہیں۔ یعنی محسنین کا مطلب یہ ہے اپنے نسل کی حفاظت کرنے والے بن کر، یعنی دوسرا اس کے بعد میں غیر مسافہین، شہوت کے لیے نہیں، ایک شہوت کے خاطر جو ہے شادی کر لے رہے ہیں، یہ پسند نہیں آئی چھوڑے دوسری لائے، شہوت کی خاطر جو ہے اپنے سیکسول سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، شادی کے طریقے ہیں۔ پہلے تو مرد اس قابل ہو کہ بیوی بچوں کو پال سکے، دوسرا یہ ہے کہ وہ نسل کی کنٹینیویشن کے واسطے جو ہے شادی کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ شہوت کے واسطے شادی نہ کرے۔ اب یہاں ایک بات سائنٹیفک سمجھ میں آتی ہے
کہ بھئی ہم کھانا کھاتے ہیں. کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اگر کھانا نہیں کھائے تو ہم مر جائیں گے. تو سروائیول آف دی سیلف، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے. ہم شادی کرتے یا جو ہے جانور ہیں، چڑیاں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، جو بھی ہیں، سیکسول انٹرکورس ہوتا ان میں کائے کے لیے؟ ان کی کمیونٹی برقرار رہنا. یہ نیچرل لا ہے. کمیونٹی برقرار رہنے کے لیے سیکسول انٹرکورس ہے. اور مزے کے لیے تو وہاں ہے جنت میں. ذرا بات سمجھنا ہے. عورت اور مرد کے مزے کے لیے جنت میں ہے وہ. یہاں جو ہے نسل برقرار رکھنے کے لیے ہے. تو تم جب شادی کرو تو تمہارا یہ ایم ہو کہ بھئی میں اپنے مال سے شادی کروں اور میں اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے شادی کروں اور پھر شہوت رانی کے لیے شادی نہ کروں. یہ 3 کنڈیشنز ہمارے سامنے ہوں. تو کھاتے ہیں ہم سروائیول آف دی سیلف کے لیے اور شادی کرتے ہیں ہم سروائیول آف دی کمیونٹی کے لیے. ہمارا ایم یہ ہونا کہ بھئی اگر ہم شادی کریں گے تو ہماری کمیونٹی برقرار رہے گی، ورنہ کمیونٹی ختم ہو جائے گی. اب جیسا سچویشن ایک آ رہا، عورتوں کی کمی ہوتے چلے جا رہی. اب یہاں کا جو سچویشن ہے عورتوں کی کمی ہو رہی. اب ایک سٹیج یہ آئے گا کہ پاپولیشن کی کمی ہوتے چلے جائے گی. تو ایک نیچرل جو بیلنس ہے وہ بیلنس کو ہم آرٹیفیشلی ڈسٹرب کر دینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں نسل قائم رہنا. اب یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو تقدیر پہ ایمان نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو پال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچوں کو پالتا ہے. قرآن میں بات آ گئی، تم کو بھی وہی رزق دیتا ہے، تمہارے بچوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے. تو یہ بات اگر ذہن میں ہو تو پھر یہ شادی کا، دیکھیں اب شادی کا مقصد یہ جب ہو جائے گا تو پھر زندگی کے طریقے ہی بدل جائیں گے. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اور تم جو عورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، وہ کھانا پکاتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں، سیکسول سیٹسفیکشن آپ اس سے حاصل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اجرت، ان کی کمائی مہر کی شکل میں جو ہے تم مخرج جو کر چکے ہیں وہ ان کو مہر ادا کرو. مہر ادا کر دینا ہے. مہر فرض ہے، مہر ادا کرنا فرض ہے. اور یہی بات کو یہاں یہ بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ٹھہریے یہاں جو ہے صدقاتہن، یہاں بات آئی ہے وآتوا النساء صدقاتہن. یہ بھی مہر کے یعنی ایک جگہ اس کو صدقہ کہا گیا ہے، چیریٹی کہا گیا ہے، ایک جگہ اس کو اجرت کہی گئی ہے. بھئی عورتیں خدمت کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، آپ کے کپڑوں کو استری کر کے رکھتی ہیں، آپ کے بچوں کو پالتی ہیں، تمام تربیت ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے ان کا مہر جو فرض کر دیے، مہر ادا کرنا فرض ہے اور جو مقرر مہر ہے وہ ادا کر دیا جائے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ فَرِيضَةٍ. اور اگر مہر فرض کر دیے مقرر کرنے کے بعد اگر تم آپس کی رضامندی سے مہر میں کچھ کمی زیادتی کر لو، کس طریقے سے دو؟ اب بھئی کوئی صاحب بولے کہ بھئی مہر کے بجائے میں یہ گھر آپ کے نام پہ لکھ دیتا ہوں، تو یہ آپس کی رضامندی سے اگر کوئی ایسا سیٹل کر لو تو تم کو جائز ہے، مگر مہر ادا کرنا ہے. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ دیکھیے ایک میوچل ایگریمنٹ ہوتا. اب آپ 1,25,000 کا مہر مانے، آپ کے پاس جو ہے 25,000 بھی نہیں ہے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے اتنی دینے کی. اچھا بیوی بچی والے بھی چاہ رہے ہیں کہ مہر زیادہ ہو، کیوں زیادہ ہو؟ انہیں چھوڑنا نہیں. یہ بات غلط ہے نا، خلاف شریعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات سے جو مہر باندھی، ان کے لڑکیوں کی جو مہر باندھا گیا، اگر حساب ڈالے تو آج کے کچھ میں پچھلی دفعہ کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ 13,000 روپیز ہوتا ہے. 13,000 روپیز کا مہر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے غیر مسنون ہے. یہ ان کو اب ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ مہر اتنا باندھو کہ وہ چھوڑ ہی نہیں سکے، گنجائش ہی نہیں، انہوں نے دینا نہیں چھوڑنا نہیں. تو یہ ہمارے پاس تو اوپن کانٹریکٹ ہے. یہ بات آئے گی، آگے آ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات آئی تو چھوڑنے کی بھی جو ہے سچویشن کھلا ہوا ہے. تو آپس کی رضامندی سے تم اس میں کمی زیادتی کرو اور کس طریقے سے پیمنٹ کرنا ہے یہ کرو تو تم کو اجازت ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، دلوں کی نیت معلوم ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے، یہ کیوں رکھا ہے اس کو معلوم ہے. ہم بہت سی باتیں نہیں سمجھ سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے حکیم ہے، وزڈم ہے، وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ایسے احکامات دیے ہیں. وَمَن لَّمْ، دیکھیں یہ بڑی خاص آیت ہے باندیوں کے سلسلے میں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِيعْ
منکم طولن ان ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، اور جو تم میں سے اتنا پیسہ نہیں رکھتا ہے کہ آزاد عورتوں سے شادی کرے. محسنات آزاد عورتیں جو پروٹیکٹڈ ہیں، جو تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آزاد عورتوں سے شادی کرے تو وہ کیا کرے، یعنی تمہارے قبضے میں جو باندیاں ہیں ان سے تم شادی کر لو، جو مومنات ہیں ان سے تم شادی کر لو. جو لفظ آ رہا ہے واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے واقف ہیں. بعضکم من بعض، تم ایمان میں ایک دوسرے سے ہو، سب ایک دوسرے کا سلسلہ ہے ایمان کا. وہ بھی مومن ہے، تم بھی مومن ہے. تمہارے پاس دولت ہے، آزاد ہے، وہ غلام ہے، باندی ہے، لیکن اس کے پاس بھی ایمان ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، خرید کے ان کو آزاد کیا گیا، اور ان کے لیول کے تو مسلمان ملنا مشکل ہے آپ کو. تو غلام بھی بڑے زبردست مسلمان رہے، آزاد بھی بڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھے، ان کی مثال ملنا مشکل ہے. تو یہاں یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم ایک دوسرے سے ہو، غلام ہونے سے ایمان میں کمی نہیں ہوتی. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان بادیوں کو ان کے جو مالک ہے ان سے اجازت لے کے شادی کر لو. بات سیٹل ہو گئی. اب آپ تلاوت قرآن کریں گے تو آپ کو سورہ مومنون میں آئے گا کہ بھئی تم پہ تمہاری بیویاں اور تمہاری باندیاں حلال ہیں. پھر سورہ میرا معارج میں آئے گا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری باندیاں حلال ہے. تو اکثر یہ لوگ مس کر رہے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں، پہلے نازل ہوئی ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے. یہ کرونولوجیکل آرڈر میں یہ 92 ہے سورہ نساء، اور سورہ نور 102 ہے. سورہ نور میں باضابطہ حکم آیا ہے کہ اپنی انبیائی باندیوں اور غلاموں کی شادی کر دو. تو یہ باندیوں رکھنے کا انڈائریکٹلی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ باندیاں رکھنے کا رواج فل سٹاپ ختم ہو گیا. اب بات سمجھیے آپ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس وقت باندیوں غلاموں کا رواج تھا. اب اسلام آیا، اگر ایک دم اس کو بین کرتے تو خیر مرد تو باہر آ جاتے تھے، باندیاں بھی سڑکوں پہ آ جاتے تھے، پورا ماحول خراب ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سلیوری غلامی کس طریقے سے مٹائے، ہر گناہ میں بات آ گئی کہ بھئی ایک غلام کو آزاد کرو، نہیں ہو سکتا تو روزے رکھو، نہیں ہو سکتا تو خیرات کرو. تو گناہوں میں غلاموں کی آزادی کر کے غلاموں کو آزادی دلائے. اچھا باندیوں کو تھوڑا ٹائم ملا اس واسطے کہ اگر ایک دم باندیوں کی آزادی کا وہ ہوتے تو شہر میں پورے باندیاں پھیل جاتے تھے. لوگ وہاں تو ایسا تھا صاحب شراب حرام ہوئی تو پیپے اونڈل دیے لوگ بولے کہ بھئی اتنا نقصان کیوں کرتے، مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں میں بیچ لو شراب. بولے نہیں، جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے وہ غیر مسلم کے لیے کیسا اچھی ہے. یہ تھی صاحب دعوت. تو اب یہاں یہی بات آ گئی. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم آزاد عورتوں سے شادی کر سکتے ہو تو پھر باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کر لو. تو باندی رکھنے کا سلسلہ ختم دکھ رہا ہے. سورہ نساء کی بھی اگر آیت آپ نظر میں رکھیں تو ختم ہو گیا، اس کے اگینسٹ بات بھی آ رہی آگے. اور پھر کہا کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے مہر ان کو دے دو. یہ نہیں کہ باندھی ہے آپ بالکل انجان ہو جا رہے مہر کے معاملے نہیں، ان کا مہر ان کو دے دو. محسناتی غیر مصافحاتی، یہ محسنات ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں باندیاں، یہ شہوت رانی کرنے والی نہ ہوں. ولا متخذاتی اخدان، اور یہ بوائے فرینڈز لینے والی نہ ہو، دوسرے مردوں سے دوستی کر کے جو ہے غلط تعلقات قائم کر رہے ہیں، ایسی باندیاں نہ ہوں، نیک باندیاں ہوں. دیکھیے جو زندگی ہے میریڈ لائف ہے اس کے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ میریڈ لائف ایسا اگر گزارے کہ مرد اپنی استطاعت پہ شادی کرے اور اس خاطر شادی کرے کہ نسل قائم رکھنا ہے اور وہ شہوت رانی نہیں کرنا ہے، اور عورت کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی شادی ہونے کے بعد یہ دوسروں سے تعلقات غلط بات ہے. جو ویسٹ میں بات چل رہی ہے اس وقت، ویسٹ میں تو میرج کی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، جسٹ لیو ٹوگیدر، جسٹ لیو ٹوگیدر. آج آپ ان کے ساتھ ہیں، کل ان کے ساتھ ہے، پرسوں ان کے ساتھ ہے، کوئی بڑی بات نہیں معلوم ہو رہی. میرے ایک کلاس میٹ ہیں غیر مسلم ہے، ان کو اس عمر میں بھی ایک کمپینین مل گیا، کوئی بڑی بھی مل گئی امریکن،
اور جو وہ بھی کیسا ہفتے میں ایک وقت آ جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ گزار لیے، یہ ان کا ماحول ہو گیا ہے۔ تو یہاں شادی کی جو سینکٹیٹی ہے، ایک سیکریٹ چیز ہے، یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ دیکھو مرد بن کے رہے اور اپنے پیسے سے شادی کرے اور نسل کی برقراری رکھے، اور عورتیں یہ دیکھیں غیروں سے جو ہے تعلقات نہ رکھیں۔ وَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور یہ شادی میں آنے کے بعد اگر کوئی بے حیائی کی حرکت ان سے ہو تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی آدھی سزا ہوگی۔ یہ ہے انصاف۔ آزاد عورتوں کی تربیت ہوئی ہے، ٹریننگ ہوئی ہے، باندیوں کی تربیت نہیں ہوئی، وہ تربیت نہیں ہوئی، کوئی غلط حرکت ہو جائے، اس سے بے حیائی ہوئی تو اگر آزاد عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے تو باندی کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے کہ دیکھو ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ ہاں اگر تربیت ہوتی تو پھر بات الگ ہو جاتی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ باندیوں سے شادی کرنے کی اجازت کس کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے ہے جو تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ کیسی تکلیف محسوس کر رہا ہے؟ بے فرض کیجئے کہ کسی کا یہاں کے ٹرانسفر ہو گیا، وجے واڑہ چلے گیا، اب وہ ہوٹلوں میں کھانا کھائے تو طبیعت وہ ہو رہی ہے کیونکہ کوئی گھر میں پکانے والا نہیں ہے۔ اب آپ آزاد عورت سے نہیں کر سکتے۔ اگر باندیوں کا رواج ہے تو آپ اس خیال سے کہ بھئی کوئی پکانے والی تو ملے، کوئی گھر کا کام کرنے والی تو ملے۔ ہاں پھر اندیشہ ہے کہ سیکس آپ دوسری جگہ نہ استعمال کر لیں، پوری سوسائٹی کو نہ آپ خراب کریں، آپ تو آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھیے سیکس بھی برداشت کرنا پڑتا۔ آپ جوان آدمی سے پوچھئے ہم لوگوں کا کیا ہے، جو نوجوان آدمی ہے، یہ تمام جو خرافات ہو رہی ہیں چو طرف دنیا میں کائے کی واسطے ہو رہی ہے؟ ایک جذبہ ہے، وہ جذبے کو آپ چینلائز کریں گے ٹھیک طریقے سے تو بات ٹھیک ہے، نیچرل ہے وہ۔ بھئی ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی کسی کے بچے تھے، ہم بھی جوان تھے، ہم بھی بوڑھے ہوئے۔ اب ایک نیچرل ارج ہے وہ ارج کو آپ شادی کے ذریعے اگر آپ ٹھیک کریں تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں تو پھر غلط جگہ جا کے آپ استعمال کریں گے۔ تو آپ کو اگر اندیشہ ہے کہ آپ دوسری عورتوں سے جو ہے اس طریقے کے تعلقات رکھیں گے تو بہتر ہے اب آپ شادی کر لو۔ اسی لیے آپ کی تکلیف کو بچانے کے لیے، آپ کے خدمت کے لیے ارجنسی ہے، آپ کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ آپ آزاد اس سے کر سکتے ہیں، تو اس ماحول میں یہ اجازت دی گئی ہے۔ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باندیوں کا سلسلہ کچھ ختم ہو گیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنا پکا لو، اپنے کپڑے دھو لو، اپنا سیکس پہ جو ہے کنٹرول رکھو، اگر تم صبر کر لو تو جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تم کو ہر چیز کھول کھول کے سمجھا دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اب یہ جو مائکرو فون بنایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس میں آواز ایمپلیفائی ہو کے جائے گی، اس سے ٹھنڈک نہیں آئے گی، اس سے روشنی نہیں آئے گی۔ مینوفیکچرر کو اس کا کیریکٹر معلوم رہتا کہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، ان کو معلوم ہے ہمارے بھوک کے بارے میں بھی اور ہمارے سیکسول انسٹنکٹس کے بارے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اور پھر تم کو پہلے کے لوگوں کے طریقے کے ذریعے تم کو جو ہے سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں کہ پہلے کے لوگ کیا کر رہے تھے، یہ شہوت کی خاطر نعوذ باللہ سوتیلی ماؤں کو جو ہے وراثت کے طور پہ اپنی بیویاں بنا کے رکھ رہے تھے، باندیاں بنا کے رکھ رہے تھے، تو یہ تم کو اس کے ذریعے ہدایت دے رہا، وہ یتوب علیکم، اور یتوب توبہ کا مطلب کیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا رحمت سے کسی کی طرف توجہ کرنا پڑتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم لوگوں پہ رحمت کی نظر سے جو ہے تم پہ توجہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے، ایک اندر فیلنگ ہے، ایک بھوکا آدمی ہے بیچارہ چرا لیا، آپ کو نہیں معلوم، آپ کبھی بھوک برداشت ہی نہیں کرے، روزے بھی رہے تو آپ افطار کے انتظار میں رہے، معلوم ہے زبردست چیزاں بن رہے ہیں، جیسا ہمارے بعض غیر مسلم دوست بولتے ہیں رمضان میں تم لوگ کھانا چھوڑنے کے بجائے کھانے کی فکر کرے ہوئے رہتے ہو، افطار میں کیا بن رہا ہو، بورچے خانے کے پیچھے کچن کے اطراف جو ہے پھر رہے کہ افطار میں آج افطار میں کیا ہے، تو آپ ان سے پوچھو جو واقعی بھوک برداشت کرتے ہیں کہ بھوک برداشت کرنا کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم رحمت کی نظر سے جو ہے وہ تم پر پلٹ رہا ہے، یہ تمام باتیں سمجھا کر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو حکمت ہے، وزڈم ہے، اور اس وزڈم ہی کے بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلے میں استحکام ہے، فارمنس ہے۔
واللہ یرید ان یتوبوا علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پہ رحمت کی نظر سے توجہ کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوت کی اتباع کرتے ہیں، لسٹی فیلنگ، سیکس کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا کے بہت ہی دور لے کے چلے جائیں. یہاں ریفرنس باندیوں کا معلوم ہوتا ہے. دیکھیے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باندیوں کی سے شادی کا قصہ ختم ہو گیا ہے. ہاں اب بھی بعض گھر ہیں، میرے خود انفارمیشن میں بعض گھر ہیں جہاں بھی باندیوں کا سلسلہ ہے. ہمارے بچپنے میں بھی ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں باندیوں کا سلسلہ ہے. صاحب پانی نہا رہے، باندی پانی نہیں لا رہی، یہ دیکھے ہوئے سینز ہیں ہمارے. جوان باندی پانی نہیں لا رہی ہے صاحب کو. تو یہ سب قصہ ختم ہو گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ شہوت کی اتباع کرتے ہیں وہ اب بھی آپ کو بولیں گے نہیں میاں رکھ سکتے، بولے ضرورت کے وقت ایسا کر سکتے، یا بالکل چینلائز کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو چاہتا ہے کہ تو تم پہ رحمت کی نظر کرے، اور وہ لوگ جو شہوت کی، سیکس کی، لسٹ کی اتباع کرتے ہیں وہ تم کو اس راستے سے دور، بہت دور جو ہے لے کے چلے جانا چاہ رہے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بار تم سے ہلکا کرے. یہ تمہارا جو بوجھ ہے، تم کو خود پکا لینا پڑ رہا ہے، کرنا پڑ رہا، تو جو ہے چلو بھئی آزاد عورت سے نہیں کر سکتے ہیں تو باندی سے شادی کر لو. یہ اجازت جو دیتا ہے تم کو تمہارا بار ہلکا کرنے کے لیے کر رہا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب جب مینوفیکچرر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ اگر آپ یہ گرا تو ٹوٹ جائیں گا، مینوفیکچرر ہی خود بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا. آپ کدھر تنگ کے آ رہے ہیں؟ آپ نہیں برداشت کر سکیں گے یہ چیزیں. اسی لیے آپ کو جو ہے اجازت، کنسیشن دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے معاملہ کرو اور اپنی کمزوری کا احساس رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنا مال آپس میں دھوکے سے مت کھاؤ، دھوکہ دے کے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. الا ان تکونا تجارتا ان ترازم منکم، سوائے وہ تجارت ہو، بزنس ہو جو اپنے ایک دوسرے کی مرضی سے جو ہے تم اپنا مال ان کو دیتے ہو، ان کا سامان خود لیتے ہو، یہ بات الگ ہے. یعنی میوچل ایگریمنٹ سے جو بزنس ہوتا ہے، مال ہمارا ادھر ان کا ادھر جو آ رہا ہے، یا پارٹنرشپ ہے، تو وہ بات آپس کی مرضی سے مال لینا وہ بات الگ ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اس کے دو معنی ہیں. اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. بعض علماء نے کہا کہ بھئی انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں قتل نہ کریں، اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے یہ خودکشی کی طرف ہے. اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ خودکشی کی طرف ہے، کہ خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو مت مار ڈالو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان ہے. تھوڑی سی دیر اس میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. بھئی قتل ہو گیا، کوئی بلا وجہ آپ تیش میں آ گئے، جوش میں آ گئے، آپ کو قرآن کی آیت معلوم نہیں تھی، اٹھا کے آپ قتل کر دیے، ایک الگ سلسلہ ہے، اس کی سزا ہے. سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے جو ہے اس کی سزا بتا دی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے. اب یہ خودکشی جو ہے یہ فرسٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ آندھرا پردیش میں بہت ہو رہا ہے. ایک تو کسانوں کا ہے، روز پیپر اٹھا کے آپ ویدر رپورٹ کے ویسا دیکھیے، 3 کسان گئے، 5 کسان گئے، 2 کسان گئے، ایک ویدر رپورٹ کے ویسا جو ہے کسانوں کا ہو گیا. تو یہ خودکشی کو جو منع کیا گیا ہے، یہ کرائم ہے. یہ قتل کرنا جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ فرسٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ فرسٹریشن کیوں ہوتا ہے؟ تقدیر پہ ایمان نہیں ہے. دیکھیے تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں میری ایک کتاب سکسیس پری ڈیسٹینڈ اور اچیو میں وہ مثال دیا، کافی لوگ اس کو پسند کیے تھے کہ بھئی ایک کار ہے، کار کے پورے پرزے اگر کام کریں تو کار چلتی ہے. اب ٹائر ہے وہ بھی گول ہے، اسٹیئرنگ ہے وہ بھی گول ہے. ٹائر جو ہے تمام غلاظت پہ روڈ پہ پھر رہا ہے، اور اسٹیئرنگ اے سی میں، ایئر کنڈیشن میں بڑے مزے میں بیٹھا ہوا ہے. ٹائر موٹا ہے، اسٹیئرنگ پتلا ہے. اب ٹائر ایک دن بولا کہ بھئی میں کام نہیں کرتا ہوں، وہ اتنا سا پتلا اسٹیئرنگ جو ہے اندر اے سی میں ہے اور میں سڑک پہ غلاظت میں گھوم رہا ہوں، میں کام نہیں کرتا. گاڑی نہیں چلیں گی. گاڑی چلانے کے لیے اسٹیئرنگ کی بھی ضرورت ہے اور ٹائر کی بھی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سوسائٹی میں
امیروں کی بھی ضرورت ہے، فقیروں کی بھی ضرورت ہے. یہ بیلنس ہے. اس بیلنس کو اگر آپ مان لیں تو فرسٹریشن نہیں ہوگا. بھئی میں بیٹھے بیٹھے سوچوں کہ بھئی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی سائنٹسٹ تھے، میں بھی سائنٹسٹ تھا، میرے کو بھی پریزیڈنٹ بنانا چاہیے، نہیں بنایا، جا کے دھن بل کے کود گئے. یہ تو فرسٹریشن کی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے. تو یہ تقدیر پہ جس کو ایمان ہوتا، جو مسلمان ہوتا، وہ سمجھتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے یہ ایمان ہونا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے، سمجھ میں آتا کہ اس وقت جو میں ہوں یہ میرے لیے بہترین کنڈیشن ہے. ہم کو نہیں معلوم، میں ہاسپٹل میں بھی ہوں، وہ سیرینج لگایا ہے، وہ چل رہا، گلوکوز چل رہا، جو بھی کنڈیشن میں ہو، میرا آپریشن ہو رہا، جو بھی ہو رہا، اس وقت میرے لیے بہترین کنڈیشن وہی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ رضامندی خودکشی سے دور کر دیتا. فرسٹریشن اسی وقت ہوتا جب آپ ایسی خواہشیں کر رہے ہیں جو ریئلائز نہیں کر سکتے، آپ کی تقدیر میں نہیں ہے. آپ بیٹھے بیٹھے آپ سوچ رہے ہیں، اس کے آگے مثال بھی آ رہی ہے. تو یہاں ہم سمجھنا، جیسا اب ہمارے والدین کی بات ہو رہی تھی ایسی کہ جو ہے اکثر بچوں کے والدین چاہتے کہ ہمارا بچہ بھی 90% لائے. دیکھیے ایک کلاس میں ایک فرسٹ آتا بچہ، ایک 60 بچوں کی ایک جو ہے لاسٹ آتا. اب ہر بچہ فرسٹ آیا تو پھر کیسا ہوئے گا؟ تو جو لاسٹ آتا اس کی مینٹل کیپیسٹی، اس کی میموری یہ کمزور ہے اس کو. تو پیرنٹس کو مان لینا چاہیے کہ بھئی ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہے. اب آج کل جو خودکشیاں ہو رہے ہیں بچوں میں، پیرنٹس ان کو جو ہے پمپ کر رہے ہیں، ان کو دیکھو انہوں 90% لائے، ان کو دیکھو انہوں انجینئر ہے، ان کے بچوں کو دیکھو 3 ڈاکٹر نکلے. اسے کوئی فرق نہیں ہوتا کمپیئر کرنے کی. یہ بات آگے آ رہی ہے. تو یہاں یہ بات خودکشی کی جو فیلنگ ہے، یعنی کیا بولنا چاہیے، سوئسائڈل ٹینڈنسی جو رہتی ہے، اس کو روکنے کے لیے تقدیر پہ ایمان لانا ہے کہ میرے لیے اس وقت جو بہتر ہے وہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. قرآن اور حدیث پہ آ جائیں، انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی. تو کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمٌ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی یہ قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، زیادتی کرتے ہوئے، ناانصافی کرتے ہوئے، تو وہ عنقریب جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. آگ میں ڈالنا کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی بڑی کائنات، بلینز ٹنز آف میٹیریل جو ہے سسپینڈڈ، تھامے ہوئے ہیں، ایک ریگولر پورا نظام چل رہا ہے. ان کے لیے ہم جیسے لوگوں کو اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ دوزخ میں ڈالنا کون سی بڑی بات ہے؟ بہت آسان اللہ ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم آیت آ گئی اب کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، دور رہو، جس سے تم کو روکا گیا ہے، تو تمہاری جو سیئات، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، اسی کو سورہ نجم میں لمم کہا گیا ہے، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بے ارادہ ہو جاتی ہیں، ایسی چھوٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے یکفر، ڈھانپ دیں گے، معاف کر دیں گے. مفہوم آ رہا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تم کو روکا گیا ہے، اگر وہ تم اس سے رکے رہو، تو جو تم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور تم کو ایک آنریبل جگہ پہ جو ہے داخل کیا جائے گا. کریم، باعزت، آنریبل جگہ پہ، باعزت جگہ پہ، یعنی جنت میں جو ہے داخل کیا جائے گا. اب یہاں دیکھیے ایک بات ہے، میں یہ 2 آیتیں رٹ لیا ہوں. سورہ مائدہ کی 9 اور 10 آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور ان کو بہت بڑا اجر دے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ جو کفر کریں گے، جھٹلائیں گے آیتوں کو، وہ تو جو ہے جہنم میں، دوزخ میں رہیں گے. تو اب یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دیکھو ان بڑے گناہوں سے اگر جن سے تم کو روکا گیا ہے، اگر تم رکے رہو تو پھر انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف کر دیا جائے گا اور تم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اب حدیث سے سہارا لینا پڑتا. وائی از حدیث امپورٹنٹ ان انٹرپریٹیشن آف دی قرآن؟ یہ منکر حدیث، اللہ معاف کرے ان لوگوں کو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کبائر کیا ہیں؟ حدیث میں بات آ گئی ہے. کبیرہ گناہوں کے جو ہے آپ لسٹ دیکھیں تو اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ سب میں ٹاپ پہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ شرک ہے. اس کے بارے میں اب آگے دیکھیں گے. پھر اولاد کا قتل ہے، زنا ہے،
इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, कत्ल है, वालिदैन की नाफरमानी है, झूठी कसम खाना है, जादू है, सूद है, यतीम का माल खाना है, मासूम औरतों पर तोहमत लगाना है, और लड़ाई में पीठ फेर कर भाग जाना है अल्लाह की राह में जब लड़ रहे हैं, और शराब पीना है, फर्ज नमाज छोड़ना है, चोरी करना है। एक दो तीन अहादीस अगर मिला है तो एक 13-14 जो है ये आइटम्स मिलते हैं जिनसे आपको रोका गया है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनसे अगर तुम रुके रहो तो जो छोटी गलतियां हैं वो माफ कर दी जाएंगी। वला ततमन्नौ, अब यहां देखिए ये हमारे माहौल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, और अल्लाह ताला ने बाज़ चीजों में बाज़ लोगों को जो फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। देखिए बात बिल्कुल समझिए, भाई बास के हैं, ज्यादा फ्लैट्स हैं, गाड़ियां हैं, वो फिल्म स्टार्स हैं, सब दस्तखत ले रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो हैं। अब आप बोले कि भाई मैं काश एक बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर होता, लोग दस्तखत लेते, फिल्म स्टार होता, ऐसा होता, वो होता। तो अल्लाह ताला ने जिन चीजों में बास को बास पर फजीलत दी है उनकी तमन्ना मत करो। उसूल बता रहे हैं, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा कसबू, मर्दों के लिए वही है जो वो कमाते हैं। भाई एक डॉक्टर है, उसकी इज्जत, उसकी कमाई अलग है। एक बिजनेसमैन है, उसकी कमाई, उसकी इज्जत, उसका सर्कल अलग है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सर्वेंट है, उनका अलग है। फिर कहा कि वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा कसबना, और औरतों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया। भाई एक लेडी डॉक्टर है, लेडी टीचर है, औरतों के जो अच्छे काम होते हैं उसमें लगे हुए हैं, उनकी कमाई उनके साथ है। अब आप बोलेंगे कि भाई आप रहेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे, आप बोलेंगे कि मेरी जिंदगी डॉक्टर के वैसी हो। भैया उमूमन डॉक्टरों की हमारे सोसाइटी में बहुत इज्जत होती है। आप गवर्नमेंट सर्विस में रहेंगे, आप चाहेंगे कि बिजनेसमैन की तरह जो है ठाट करके रहे, बहुत बड़े बिजनेसमैन के। तो अल्लाह ताला उसूल बता रहे हैं, वसअलुल्लाह मिन फजली, ये दूसरों पे नजर मत रखो, अल्लाह से उसके फजल मांगो। हुक्म दे रहे हैं, इंपेरेटिव टेंस है, अल्लाह से उसका फजल मांगो। क्या फजल मांगो? या अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है मेरी दुनिया और आखिरत के लिए वो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, मेरी अकल कितनी, मैं क्या समझूं कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या गलत है। बल्कि हमारे स्टेजेस पे जो लोग उम्र को पहुंच चुके हैं, बास चीजें जवानी में नहीं हुई थी, अब ख्याल आता कि वो हो जाती तो दोज़खी जिंदगी गुजर जाती थी। सीधी सी बात है, हर एक की जिंदगी में ऐसा रेट्रोस्पेक्शन जब आप पीछे सोचते तो मालूम होता है कि ये अल्लाह ताला का करम था कि वो उस वक्त तो रोते रहे, हाय हाय वाय वाय करते रहे, लेकिन आज ये मालूम हो रहा है कि वो हमारे हक में बेहतर नहीं थी, इस वास्ते नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो बेहतर है तुम वो फजल अल्लाह ताला से मांगो, कोई नहीं रोक रहा तुमको। या अल्लाह आप अपना फजल कीजिए हम पे। अब उनको मालूम है फजल क्या है। अब यहां बता रहे हैं कि इन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, वो हर चीज का इल्म रखते हैं, किसको क्या देना है उसका इल्म रखते हैं। भाई फर्ज कीजिए एक मर्डरर किस्म का आदमी है, उसको डॉक्टर बना देते तो उसकी फितरत में है मारना, बस जो पेशेंट आया उसको ऑपरेशन में खत्म कर दिए, मैं क्या करूं। उसको नहीं मिली मेडिकल कॉलेज में सीट, अल्लाह ताला को मालूम है किसको देना है किसको नहीं देना है। एक बहुत ही बेईमान आदमी को इंजीनियर बनाए, वो सीमेंट का प्रोपोर्शन निकाल के उन्हें मट्टी मिला दिया, पूरी बिल्डिंग खड़ी बात गिरी है। तो पंजागुट्टे में एक बिल्डिंग गिरी थी 15-20 साल पहले। ऐसे कई केसेस हो रहे हैं आपके। कॉलोनी की कॉलोनी बैठ गई थी भोपाल में, एक बारिश में पूरी की कॉलोनी बैठ गई थी। तो अब यहां यह समझना है कि अल्लाह ताला से फजल मांगो, हमारे हक में क्या बेहतर है वो अल्लाह ताला जानता है, बस यही दुआ करना है। अल्लाह ताला तो इल्म रखता है किसको देना है किसको नहीं देना है। वली कुल्ली जालना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अखरबून, और हमने हर एक के लिए वारिस बनाए हैं जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ के जाते हैं। वल्लज़ीना अखदत ऐमानुकुम फ़आतुहुम नसीबहुम, और वो जिनसे तुमने वायदा किया है उनका जो हिस्सा है वादा किया हुआ वो उनको दे दो। भाई को आप बीमार थे, कोई साहब बड़ी खिदमत करे आपकी, आप बोले इंशाअल्लाह मैं अच्छा होके घर जाऊंगा तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा आपकी खिदमत के। अच्छे होके घर चले गए, 10,000 रुपये दे दीजिए। नहीं, 1/3 की वसीयत की इजाजत है, वसीयत कर दीजिए कि मेरे बाद जो है मैं इनसे वायदा करा था, इनको जो है इतने पैसे दे देना 1/3 में से।
تو یہ اپنے جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو پرومسز کرتے ہیں، اس کو پورا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے. یہ جو تم لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں، ہر چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اب یہاں جو ہے مرد اور عورت کا سورہ نساء ہے، اس میں بڑی عورتوں کے بارے میں کافی بات آئی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قائم ہے. اب قوامون کے جو معنی آتے ہیں، ایک تو معنی آتے ہیں کہ اسٹیبلشڈ، دوسرے معنی آتے ہیں امام کے، یعنی امام ماڈل ہوتا ہے، اور پھر لیڈر، ہیڈ، نگران، حافظ، حاکم، مینٹینر، یہ تمام معنی آتے ہیں. بہرحال یہ معلوم ہوا کہ گھر میں مرد جو ہے لیڈر ہے، عورتوں پہ قائم کیا گیا اسٹیبلش کرنے. کائے کے لیے؟ خالی کمانے کے لیے. دین اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی قوامون کی بات آئی ہے. بیوی نماز پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی، بچوں کو دینی تعلیم ہو رہی یا نہیں ہو رہی، وہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ہم اپنے آپ کو مرد بولتے ہیں، یہ پوچھ ہم سے ہوگی. اس سے پہلے میں ایک بتا چکا ہوں، پروفیسر فتح نصیب خان صاحب اپنی تقریر میں بتائے تھے، مجھے حوالہ ملا نہیں، کہ قیامت میں ایک عورت کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا. وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی کہ کیوں یا اللہ مجھے دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو بولے گی کہ تو اسلام پہ نہیں تھی. تو وہ بولے گی کہ جو شکایت کرے گی کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے باپ نے نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، میں ذرا بڑی ہوئی تو میرے بھائی نے نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے نہیں بتایا کیا کرنا ہے، اور جب میں بوڑھی ہوئی تو میرے بیٹے نے نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے. تو حکم ہوگا کہ اس کو روک لو، یہ چاروں کو دوزخ میں ڈالو. یہ قوامون علی النساء، یہ آیت کوٹ کرتے مردانگی کے واسطے. ارے چھوڑو، حضرت بولے مرد قائم ہے، لیڈرز ہیں، ہیڈ آف دی فیملی ہے، تو ہیڈ آف دی فیملی کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اس کی فیملی کے بارے میں پوچھ ہوگی. دیکھیے میرا کام ہے میری اولاد کی، میرے بیوی کی جو ہے ٹریننگ کر دینا ہے. دیکھو دس از رائٹ، دس از رانگ، کرنا نہیں کرنا ان کا ذمہ ہے، ہمارا کام پہنچا دینے کا ہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ رات کے آخری حصے میں آیا ہے، انما علیکم البلاغ علینا الحساب، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے. پھر ایک جگہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو آپ قوامون، الرجال قوامون علی النساء بول کے بیٹھے ہوئے ہیں، رٹ لیتے، ریفرنس رٹ لیتے. ارے سورہ نساء میں آیا، میاں کیا بول رہے ہیں، مرد کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آئی، آپ ہیڈ آف دی فیملی ہے تو دوسروں کی ڈیوٹی جیسا آپ کروا رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی بھی کرنا ہے، کمانا ہے، کھلانا ہے، ان کو اسلام پہ قائم رکھنے کی کوشش کرنا ہے. آپ اپنی محنت کر لیجئے، ہوتا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر کہا یہ ریزن کیا ہے اس کا، کیوں ہیڈ آف دی فیملی بنائے؟ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض. ایک ریزن یہ بتایا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، عورتوں پہ پریفر کیا ہے جسمانی طور پہ. دیکھیے پرسوں ایک ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ ریکروٹمنٹ آف ویمن ان دا آرمی. آپ سوچ کے دیکھیے، آپ جنگ جو ہے مرد کی چیز ہے، وہ عورت کیسا کرے گی؟ جنگ پہ کیسا جائے گی، کیسا لڑے گی؟ ہے امریکن آرمی میں، عراق میں بھی آپ دیکھتے ہیں جو نیوز آتی ہے اس میں کئی عورتیں آرمیوں میں ہیں، کیا کیا ہنگامے ہوتے کیا ہے. تو مرد جو ہے جسمانی طور پہ بھی جو ہے عام طور پہ عورت سے جو ہے بہتر رہتا ہے، اور عقل مندی کے طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں نوبل لوریٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میجورٹی مردوں کی ہے. اب تھوڑی بہت عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت بریلینٹ نکل جاتی، وہ ایکسیپشن ڈزنٹ میک اے رول. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اللہ تعالیٰ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیوں ہم نے ان کو ہیڈ آف دی فیملی بنایا. تو ایک تو فضل کیا ہے وہ بما انفقوا من اموالہم، اور کیونکہ یہ اپنی کمائی سے عورتوں پہ خرچتے ہیں. ابھی بعض جگہ ایسا ہے کہ عورتیں بھی کماتی ہیں، مرد بھی کماتے ہیں، مگر جنرلی آپ ورلڈ اوور اگر دیکھیں تو مرد کمانے والا ہے. تو یہاں ایک بات آئی کہ مرد جو ہے جوڑے گھوڑے کے پیسے نہیں لیں گا. پھر مرد کہاں رہا ہوا؟ مرد کی تو بتا رہے ہیں کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، وہ خود اپنے مال میں سے خرچتا ہے. تو پھر جوڑا گھوڑا لینے والا تو یہ مرد نہیں ہوگا. اللہ معاف کرے جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے.
یہ تو مردانگی کے تو یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں، اپنے تم مال سے جو ہے شادی کرو. تو اب عورتوں کا اصول آ رہا، مردوں کی تو ریسپانسبلٹی آ گئی، تو عورت کیسی ہوگی؟ ایسے مرد کی عورت، ایسے مرد کی بیوی کیسی ہوگی؟ فصالحات، نیک سیرت ہوگی، نیکی میں رہے گی. خانتات، اوبیڈینٹ رہے گی، فرما برداری کرے گی، شوہر کی بات سنے گی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ جو غیب کی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ حفاظت کریں، یا وہ شرم کی چیزوں کی حفاظت کرے گی. کبھی ہم اپنے بیویوں کو نوٹس کریں، یہ کس قسم کا بلاؤز پہن کے باہر جا رہے ہیں، یہ کس قسم کی ساڑی پہنے ہیں. کبھی بچیوں کو بولے بھئی یہ بچیاں جینز پہننے کا ہے، پورے کروز کیا پورا وہ جین نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں بہتر دکھیں گا. بس تو اس طریقے سے رہتے. تو یہ خوامون علی النساء بولے تو پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، آنکھیں پھوٹ گئی ہیں ہماری. یہ ہماری قوم کی بچیاں جو ہے اس طریقے کے ڈریس کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان کو، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو شرم کی چیزیں چھپوانا چاہ رہا ہے اس کو چھپائے. جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ ایسا کرتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی. اب یہاں جو ہے یہ دیکھیں، یہاں ایک جسٹس صاحب بڑا اچھا انٹرپریٹیشن دیے تھے 3 طلاق کے خلاف بول کے، کنڈیشنز بتائے تھے وہ. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی. کیسا ہوئی؟ اللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تم کو اندیشہ ہے نافرمانی کا. عورتیں فرما بردار رہنا ہے. فرما بردار کب رہیں گی؟ دین کا جب حکم ہوگا. نعوذ باللہ ایک شوہر آ کے بولیں گا اور میرے پروموشن کے واسطے تم جا کے فلاں کے ساتھ رہو، بولے تو اس میں فرما برداری نہیں ہوگی، یہ تو جہاد ہوگا، خلاف جائیں گے آپ اس کے. ایسے ہو رہے ہیں آج کل سوسائٹی میں، ایسے کیسز ہو رہے ہیں. سیکنڈ کنڈیشن. تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. اب اس کا عام ترجمہ یہ ہے کہ ان کو مارو. اب ضربہ جو ہے مثال کے لیے بھی آیا، سفر کرنے کے لیے بھی آیا، مارنے کے بھی لیے آیا. تو یہاں مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ان پہ سختی کرو. بھئی آپ واضح و نصیحت کریں نہیں مانے، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیے نہیں مانے، اب آپ سختی کرو. اور پھر کہا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اور اگر اس کے بعد وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے، بات مان لے، دین پہ بات آگے، تو پھر ان کے پیچھے ان کے خلاف کوئی راستے مت ڈھونڈو ان کو ستانے کے. بعض لوگوں کی عادت رہتی بلا وجہ بیویوں کو ستاتے، کچھ نہیں، باہر کا غصہ آ کے گھر پہ نکالتے. پورا فرسٹریشن جو باہر ہوتا ہے وہ آ کے گھر میں بیوی بچوں پہ نکالتے. تو ذرا تو چیک کرنا کہ بھئی وہ باہر جو کچھ ہوا اس میں بیوی بچے کس طریقے سے جو ہے شامل ہو گئے. تو بولے اگر تمہاری یہ دین کی بات مان لے تو ان کے خلاف کوئی وہ مت نکالو، راستے مت نکالو. ان اللہ کان علیمن کبیرہ، علیًا کبیرہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. علی جو ہے بلند کو بولتے ہیں، کبیر تو جو ہے بڑا، فزیکلی بڑا جس کو بولتے ہیں، قرآن سے جو بات ثابت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے، بہت بڑے بھی ہیں، اور تم زیادتی کرے تو پھر تم کو بھی سزا مل سکتی ہے. اب یہاں چوتھا کنڈیشن آیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا. اور اگر تم کو، شقاق کس کو بولتے ہیں؟ شخ، یہ دو چیزیں ملے ہوئے ہیں، پھٹ گئے، سپلٹ. اگر تم کو خوف ہے کہ یہ ایک دوسرے سے شقاق پھٹ گئے، سپلٹ ہو گیا، ان میں الگ ہو گئے، الگ ہو جائیں، تو وہ اندیشہ ہے. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے طرف سے بیٹھے، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے بیٹھے. دیکھیں کتنی کوشش ہو رہی ہے فیملی کو ایک جگہ رکھنے کی. اب ہمارے پاس آ گیا طلاق طلاق طلاق، گیٹ آؤٹ، فنش. نہ عدت نہ پدت نہ کچھ نہیں چاہیے. تو یہاں یہ دیکھیے کہ شادی کا اتنا احترام کا رشتہ ہے کہ یہ 4th سٹیپ ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا، مرد کے طرف سے ایک آدمی بیٹھنا، عورت کی طرف سے ایک آدمی بیٹھنے کے بجائے عورت کے مرد کے دوسرے لوگ بولتے ہیں نہیں چھڑا دینا ان لوگوں. میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں یہ چیزیں، اس لیے بول رہا ہوں کہ بیوی، شوہر اور بیوی آخری میں مل لینا چاہتے، وہ کوری کوری میں جا کے چھپ کے مل بھی لیتے، انہوں اماں کے گھر کو چلے جاتے، انہوں اپنے اماں کے گھر میں، بعد میں کہیں چوری سے مل لیے، بھی ملنے کا وعدہ بھی کر لیے، سب ہو گیا. بیچ والے بولے نہیں وہ چھوکری ہے گھر میں نہیں آئیں گی، وہ انہیں ساس طلاق دے رہے ہیں، ننن طلاق دے رہی.
یعنی میاں طلاق دینا، بیوی خلا لینے کے بجائے یہ تمام رائٹس جو ہے اپنے میں ڈسٹریبیوٹ کر لیے، کیا جواب دیں گے جا کے آپ؟ ایک کمزور عورت کے اوپر جو ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک سٹنگ میں یا تو 3 طلاق دے کے جو ہے بڑھا دیے، یا نہیں تو جو ہے یہ فیصلہ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کر کے ملانے کے بجائے ان کو اور جو ہے الگ کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اور اگر آپس میں یہ اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں موافقت پیدا کر دے گا، کوآرڈینیشن پیدا کرے گا. تم اصلاح چاہو گے تو ہم موافقت پیدا کر دیں گے، واپس آ جائیں گے. یہ اگر نہیں ہوا تو پھر 5th اسٹیپ طلاق ہے. وہ طلاق بھی ایسی ہے کہ 3 مہینے وہ عورت آپ کے گھر میں رہے گی، پیریڈ ختم ہو گیا چلے گئے، پھر لوگ سمجھائے واپس آئے، شادی ہوئی اسی سے آدمی سے، پھر 2nd چانس ہے، پھر 3rd چانس ہے. یہ سب ہونے کے واسطے برسوں لگ جاتے. ایک صحابی کو تو 23 برس لگے تھے 3 طلاق دینے کے لیے. 23 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیسری طلاق ہوئی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ایسا احترام کا رشتہ ہے کہ پوری کوشش کرو کہ یہ مل کے رہے. اس کے باوجود نہیں ہو رہا ہے تو راستہ کھلا ہے. تو ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے. یہ علیم اور خبیر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، خبر کسی حادثے سے وابستہ رہتی. بھئی میں جا رہا تھا، ایک آدمی اسکوٹر پہ سے گر گیا، ایک حادثہ ہوا، اس کی خبر آپ کو آئی. علم یہ ہے کہ بھئی مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے، خبر بھی ہے. خبر علم کا پارٹ ہے، دونوں جو علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں. اب یہاں سے انسٹرکشن شروع ہو رہے ہیں. دیکھیے آپ، سوشل انسٹرکشن شروع ہو رہے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو. دیکھیے ایک بات ہے، ہمارے پاس کچھ الفاظ اتنے کامن ہو گئے ہیں، غلامی کے بجائے بندگی بول دیتے ہیں. اب بندگی کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے. جیسا رحمان کا ترجمہ مہربان کرے تو رحمان بھی نہیں سمجھے، مہربان بھی نہیں سمجھے. رحمان اور مہربان کا مطلب جو ہے فائدہ پہنچانے والا. اسی طریقے سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بول دیے. عبادت بولتے لوگ نماز سمجھے. ایک جس کی مادری زبان عربی ہے اس کے سامنے اگر یہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اگر آیا تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کی غلامی کرو. ختم، سیدھی سی بات. اب وہ غلامی میں یہ نماز وغیرہ تمام چیزیں آ جاتی، قرآن حدیث پہ پورے آتے. تو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اور اس میں کسی کو شریک مت کرو. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول دیا، نعوذ باللہ. یہ شرک فی الذات ہے، ان کی پرسنالٹی میں کسی کو شریک کرنا ہے. پھر دوسرا صفات میں کہ ان کے صفات میں کسی کو شریک. رزاق ہیں، وہ رزق دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا باس رزق دیتا ہے، والد صاحب رزق دیتے ہیں، تو یہ جو ہے صفات میں شریک کرنا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں یہ بات کا کمنٹ ابھی نماز پڑھ کے ہم بولے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی. دیکھیے یہ مضارع ہے، اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہے، فیوچر ٹینس بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. غلامی بولیے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کریں گے، کمٹمنٹ ہے. ہم تجھی سے مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مانگیں گے، کمٹمنٹ ہے. ایاک، تجھی سے، نو ون ایلس. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسا حدیث میں بھی بات آئی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. کئی ایسا مضمون بہت بڑھ جاتا. تو اب یہاں دیکھیے یہ بات آ رہی ہے کہ شرک کیا ہے؟ ڈیوائیڈڈ لائلٹی، وفاداری کی تقسیم ہو گئی. ایک اللہ کے ہونے کے بجائے آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کے بھی ہو گئے. تو یہ آئندہ اتوار 48 آیت انشاءاللہ آ رہی ہے، اس میں پورا شرک کا مضمون ہے. وہاں بات آ گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک. اور ہم لوگوں کا شرک بت پرستی کا شرک نہیں ہے، ہم لوگوں کا الگ قسم کا شرک ہے. اب یہ جو لا الہ کی بات آئی ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ اگر مانے آپ تو پھر وہ شرک ہے. تو قرآن میں 2 جگہ آیا کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے.
قرآن اور حدیث پہ نہیں چل رہے ہیں آپ، اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں، اس کے خلاف شرک ہو گیا. آپ اپنی خواہش کو داخل کر دیے قرآن اور حدیث کے خلاف. اچھا پھر الہ کون ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس سے امید اور خوف دونوں قسم کے فیلنگز ہوتے ہیں. خوف کے نقصان پہنچائے، امید کے فائدہ پہنچائے، اور سوائے اللہ کے نہ کسی سے خوف رکھنا ہے نہ کسی سے امید رکھنا ہے، کیونکہ کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. پھر اور ایک کنڈیشن آیا ہے کہ زندگی جو دیتا ہے، موت جو دیتا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی زندگی دیتا ہے نہ کوئی موت دیتا ہے. پھر اور ایک بات آئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بعض لوگوں کے احکامات پہ عمل کرنا، جو علانیہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، علانیہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. جیسے 3 وقت ایک سٹنگ میں 3 وقت اللہ کو دینا. اب تو موومنٹ چل رہا کہ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. فتویٰ اس جگہ ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث کلیئر نہیں ہے. جہاں قرآن اور حدیث کلیئر ہے وہاں کا فتویٰ. اب کوئی آ کے بولے صاحب 5 نمازاں فرض ہے، آپ میرے کو اجازت دیتے کیا 3 نمازاں پڑھوں؟ بولے تو میں کون ہوتا ہوں وہ اجازت دینے والی؟ اس قسم کی بات ہے. تو اگر کوئی اجازت دے دے ہاں آپ کے حالات میں آپ پڑھ سکتے، بولے تو شرک ہو گیا. اس سینس میں شرک ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو پاور ہے اس میں آپ اپنے پاور کو شریک کر دے رہے ہیں. تو بولے حکم آ رہا ہے، یہ امپریٹو ٹینس سے حکم ہے، وعبد اللہ، اللہ کی غلامی کرو، ولا تشرکو بھی شیئا، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان سپرلیٹو ٹینس ہے، بہت اچھا معاملہ کرو. وہ جتنا تمہارے ساتھ کرے ہیں اس سے زیادہ کرو. میں سے پہلے سمجھا چکا ہوں، عدل کا مطلب ایکول، ظلم کا مطلب کچھ کم کرنا، احسان کا مطلب اس میں زیادتی کرنا. وہ تم سے جس طریقے سے معاملہ کریں اس سے زیادہ تم کرو. وہ بذی القربیٰ، اور جو قریب کے رشتہ دار ہیں، قریب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. والمساکین، اور جو غریب ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. والجاری ذی القربیٰ، اور جو قریب کے رشتہ دار پڑوسی ہیں. اب رشتہ دار پڑوسی اس پہ 3 حق ہو گئے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے. تو اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو. اور پھر والجاری جنوب، اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھے رہو. دیکھیے پڑوسیوں کا کیوں آیا. ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنے احکامات لاتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ ان کو وراثت میں نہ شریک کر دیں. اتنے احکامات کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسیوں سے آپ کے اسلام کا امپیکٹ ہوتا. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھئی ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، اس میں ایک ساؤتھ افریقہ کا کوئی آدمی آ گیا. ایک بچہ ایک دن جھانک کے دیکھا کہ وہ کنگھی سے مانگ نہیں نکال رہا، وسترے سے مانگ نکال رہا ہو، کیونکہ اتنے سخت بال ہے وہ کنگھی چلتی نہیں اس پہ. اب وہ بچہ آ کے پوروں کو بولا ارے بھائی وہ جو نیگرو ہے وہ وسترے سے مانگ نکالتا. اب ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا، ہر نیگرو وسترے سے مانگ نکالتا، سب کانشیس میں بیٹھ گیا. تو پڑوسی ہم کو جس طریقے سے دیکھیں گے اس طریقے کا اوپینین اسلام کے بارے میں ہوگا. بھائی آپ کے گھر پہ ہمیشہ لڑائی جھگڑوں کی بات آتی ہے، کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، بولیں گے نہیں مسلمز دے آر ویری نوائزی، اتنا لڑتے رہتے بھائی کیا بولنا. آپ ٹی وی فل والیوم پہ لگا رہے ہیں، کار میں آ رہے ہیں رات کے 2 بجے، دھن 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 میوزک بج رہی، پورے فلیٹ کے لوگ اٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں مذہب کو کلیریفائی نہیں کرے. پڑوسی میں جو دور کا پڑوسی ہے بولے مذہب کو کلیریفائی نہیں کرے کہ بھئی وہ کس مذہب، کوئی بھی مذہب کا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہنا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ صاحب جنبی، اور جو ہم نشین ہمارے ساتھ ہیں، کلیگز ہیں، کو پیسنجرز ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، ان کے ساتھ اچھے رہو. یہ کیا ہے؟ آپ کی سوسائٹی ہے. آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں گے تو تبلیغ ہوگی اسلام کی. آپ ان کے ساتھ خراب رہیں گے. میں آپ سے غالباً بول چکا ہوں کہ ایک دن میں آفس کی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک صاحب آئے تو دوسرے صاحب ان سے پوچھے غیر مسلم کیا ہے بھائی وہ جلدی آگے ہو گیا کیا کام؟ وہ تو ہو بھائی وہ اتفاق سے بیچارے کوئی صاحب ملے تھے کرا دیے. آلدو ہی واز اے مسلم بولے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے انہوں میری ہیلپ کرے بولے. بولا یا اللہ، انہوں نوٹس نہیں کرے میں بیٹھا ہوا تھا یا انہوں میرے کو مسلمان نہیں سمجھے.
یعنی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا تو یہ احکامات پہ اگر ہم چلیں، والدین سے اچھے رہیں، یتیموں سے اچھے رہیں، غریبوں سے اچھے رہیں، پڑوسیوں سے اچھے رہیں، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں، تو اسلام کا امپیکٹ ہوگا اور ایسا ہوا ہے، لوگ متاثر ہو کے جو ہے اسلام قبول کرے ہیں۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، وہ ما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں، اب غلام تو نہیں رہے، رواج نہیں رہا، یہ جو ملازم ہیں تمہارے سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ اچھے رہو، بہترین طریقہ رکھو۔ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی مسلمان باس ہونا صاحب کیا اچھے رہتے بولے، اب ہمارا تو امپریشن ایسا ہے کہ نہیں صاحب یہ لوگا نہیں ہونا۔ اللہ معافی چاہتا ہوں میں جہاں سے ریٹائر ہوا، شروع میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ کچھ دن رہا میں، تو ایک محترمہ باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، تو وہ ہنی بیز پہ کچھ کام ہو رہا تھا، تو ایک لیب بیرر کی ضرورت تھی، تو میرے سے ریکویسٹ کرے کسی کو آپ بھجوا دیجئے، تو بولے صاحب داڑھی والا نہیں ہونا بولے، تو میں سمجھا بیز بیٹھ جاتے شاید داڑھی پہ جا کے، ممکن ہے اس واسطے شہد کے مکھیاں بول رہے ہیں شاید۔ تو میں بولا کیوں آپ خاص طور پہ؟ نہیں بولے کام نہیں کرتے ان لوگ، جمعے کو چلے جاتے، 11 بجے جاتے 3 بجے آتے۔ آپ سوچ کے دیکھیے، پھر کچھ دن کے بعد ایک میٹنگ کال کرنا پڑا ڈائریکٹر صاحب کو یہ بول کے کہ بھائی، کیونکہ مسلمانوں کافی تھے اس زمانے میں کہ پورے کام رکے ہوئے ہیں، کہاں ہے بھائی فلانے صاحب، کہاں ہیں نماز کو گئے، فلانے صاحب کہاں گئے نماز کو گئے۔ تو اس میں ریسٹرکشن یہ ہوا کہ یہ آدھے گھنٹے میں جانا آنا کھانا جو بھی کرتے، اس سے بڑھ کے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ ہم لوگ امپریشن خراب کریں، اسی کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو تم یہ تمام اطراف کے لوگوں سے اگر اچھے رہو گے تو پھر اسلام کی تبلیغ ہوگی بغیر کرے کے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں، دوسروں کی کیا فکر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال، پھر سبارڈینیٹس کے ساتھ اچھے رہیں۔ ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا اترانے والے، فخر کرنے والے۔ اور ہمارے پاس یہ بڑی کامن چیز ہے، کسی بھی پروفیشن میں لے لیجئے آپ، غیر مسلم سے بات کیجئے، مسلمان سے بات کیجئے، ایسا گھمنڈ کچھ پوچھنا نہیں، کہاں جاتے چچا، دوسرا آدمی نہیں پوچھتا ایسا۔ ارے بھائی کوئی تو کسی کی عزت، چچا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جس طریقے سے چچا بولتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی گالی دے دی، تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ بیوپاری کے پاس جائیے، گورنمنٹ سروینٹ کے پاس جائیے، آپ آٹو میں بیٹھیے، کہیں بھی بیٹھیے، تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایک فخر کی کیفیت ہے، ہم غلام ہیں تمہارے، ہم بھی ارے دین میں کرو بھائی ویسا، یہ دنیا میں جو ہے یہ تو آپ کو تبلیغ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو نہیں۔ فخر کرنے والے دیکھیے اسی سے کل فخار، یہ مٹی کے برتن کو بولتے فخار، ہالو رہتا اندر سے، ایمٹی ویسلز میک مچ نوائز، انگریزی کا مقولہ ہے کہ خالی برتن جو ہے آواز بہت زیادہ کرتا، کچھ بھی نہیں رہتا اندر، خالی اتنی سی باڈی نکال کے ایک بڑے بڑے مچھاں لے کے پھر رہے ہیں، وہ آپ ہی اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے ہیں، دوسرے لوگ تماشا بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ الذین یبغون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کنجوسی کی تبلیغ بھی کرتے، حکم بھی دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ بھئی اگر معلوم ہو گیا میرے پاس پیسہ ہے بولے تو لگ جاتے لوگ، تو بہتر ہے چھپاؤ اس کو، ایسا چھپاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بخالت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے، مجھے یاد نہیں آیا، کہ ایمان اور بخل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو بیلنس ہونا ہے، اور مومن میں اسراف کی بھی کیفیت نہیں ہونا ہے، فضول خرچی کر رہے ہیں، جہاں جتنا خرچنا ہے اتنا خرچے، نہ بخالت کرے نہ فضول خرچی کرے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے فضل، دیکھیے بات یاد رکھیے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اپنا نہیں ہے، اس میں جو ہے کنجوسی کرتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکر کفر کرنے والوں کے لیے ایک بہت ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یکتمون چھپاتے ہیں، کفر چھپانا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا یہ بھی کفر کی کیفیت ہے، ناشکری کی کیفیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ظاہر کرو۔ ایک صحابی تھے، حال بنائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا کہ بھئی
کچھ اللہ کا دیا ہے تمہیں؟ تو بولے بہت ہے. کیا ہے؟ بولے تو ہر چیز دیا ہے. تو بولے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جاؤ سدھر کے آؤ، سیدھا کرو. تو خیر وہ گئے، کپڑے وپڑے بدلے، داڑھی وغیرہ سیکھ کر کے آئے. تو بولے ہاں اب بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے. تو اسلام کا یہ مطلب نہیں کہ بچے دیکھ کے بہو بول کے بھاگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ ڈیسنٹ طریقے سے رہیے آپ، بلکہ بچے قریب آنا آپ کا تو کچھ ایسا ہو رہا ہے نا کہ بچے دیکھ کے قریب آنا آپ کے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت دیندار ہے صاحب، ان کے بالاں کدھر جاتے سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بالوں سے اب پرسوں کوئی پوچھے داڑھی کی لینتھ کتنی ہونا ہو. یہ دیکھیے لینتھ سے علم نہیں آتا، کلین شیپ سے بھی علم نہیں آتا. یہ ایک پہچان کی چیز ہے. تو یہاں بس یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اپنی فضل کو، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں، ان کو جو ہے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ وبالیوم الآخر. اور وہ لوگ جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچتے ہیں اور نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. شو بزنس. اب 4 لوگ دیکھ رہے ہیں 100 کے نوٹا نکال کے فقیروں کو دے رہے ہیں، گھر کو جا کے سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے. یہ کیا کر دیا ہمیں؟ فقیر کو 100 روپے دے دیا. تو لوگوں کو بتانے کے بولے کیا خیرات کرتے صاحب، لوگ دیکھنے کا ہاتھ ڈالے تو کٹے نکلتے. بولے تو نہیں ہے، اللہ کو بتا کے کرنا ہے. دیکھیے ایک بات ہے، اسکولوں میں کلاس ٹیچر ہوتے. کلاس ٹیچر آپ جو اچھا ہوم ورک کریں گے، اچھا ٹیسٹ کریں گے، کلاس ٹیچر کو بتا کے کرنا، کیونکہ مارکس انہوں ہی دیں گے. آپ 7 اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں، آپ 10 اسٹینڈرڈ کے ماسٹر صاحب کو امپریس کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. انہیں آپ کے کلاس کا ٹیچر ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک حدیث آئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ سمجھے کہ 3 منٹ کی نماز پڑھتا. کوئی صاحب آ گئے تو آپ 7 منٹ کی نماز پڑھ لیا. یہ لوگ سمجھنا کہ بھئی کیا لمبے لمبے سورے یاد ہے بھائی ان کو، 7 منٹ کی نماز پڑھتے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ بھئی یہ 3 منٹ کا اجر تو میرے پاس سے لے لو، وہ 4 منٹ کا اس کے پاس سے لے لو جاؤ، کیونکہ تم اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے. تو خرچے میں ریا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ بھئی کوئی صاحب فرض نماز کو آ رہے ہیں، اب یہ آیت پڑھ لیے، ارے لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی نماز کو آ رہا ہوں. تو یہاں دل کی کیفیت ہے، یہ حج کو جا رہے ہیں، دل کی کیفیت ہے. حضرت حمید الدین عاقل صاحب ایک دن کسی تقریر میں بتائے تھے، کافی ماشاءاللہ لائٹ ہیومر میں جو ہے بات بولتے. بولے ایک صاحب پرانے دوستہ ملے تو ایک صاحب بولے ہاں مدینے کے گلیاں میں. تو بولے آپ مدینہ گئے تھے؟ 2 وقت گیا تھا نا. تو بولے میں اس کو ٹائٹل دیتا ہوں، ایک جملے میں حج کا ثواب جو ہے ڈیزالو کر کے رکھ دیا. اس کو معلوم ہے، آپ اس کو کائی کو معلوم ہونا آپ حج کر کے گئے؟ کیوں معلوم ہونا اس کو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں آپ. دیکھیں للہ، اللہ کے لیے حج ہے، قرآن کی آیت بھی ہے وہ. تو یہ ریا جو ہے یہ اس طریقے کی بات نہ ہو. وَمَن يَكُونِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور جس کا جو ہے شیطان ساتھی ہو وہ بڑا برا ساتھی ہے. اب یہ شیطان یہ تمام چیزیں کرتا، بخالت بھی کرواتا، کنجوسی کرواتا، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کرتا ہے، دیکھو دیکھ رہے ہیں ایسا کرو ایسا کرو. تو یہ برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اور ان کا کیا بگڑ جاتا، کیا ہوتا اگر یہ اللہ پہ ایمان لاتے، آخرت پہ ایمان لاتے اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچتے. یہ آپ کا تو ہے ہی نہیں. یہ بار بار میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی آپ کو میں 100 روپے کے چلر دیا، 10 روپے، بولا کہ بھئی باہر 10 فقیراں بیٹھے ہیں، ہر ایک کو 10 روپے آپ دے دیجیے. اب میں یہاں کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہوں، آپ سیدھا جیب میں پیسے ڈال لے کے نکل گئے. ارے اجی حضرت آپ کے پیسے ہی نہیں ہیں، وہ میں دیا ہوں. اب لوگوں کو بولو پکڑو حضرت اس کو، میں دیا سو پیسے ہیں، آپ اپنی مرضی چلا کے جو ہے فقیروں کو نہیں دیے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے، مما رزقہم اللہ، اللہ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. آپ کا ہے ہی کیا بھئی؟ نہ جان آپ کی ہے، نہ مال آپ کا ہے، نہ ہدایت حیات آپ کی ہے، نہ موت آپ کی ہے، نہ صحت آپ کی ہے. کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں. تو اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچتے،
تو جو ہے بہت اچھا ہوتا کہ کیوں نہیں کرتے ایسا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کا علم رکھتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اس کے اجر میں کمی نہیں کرتا. برخلاف اس کے اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو اضافہ کرتا ہے. ڈوبنے کے بھی معنی آئے ہیں، ملٹیپلائی کرنے کے بھی معنی، اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے. پھر اس میں کیا ایڈ کرتا ہے؟ یوتی من لدنہ اجرا عظیما، اس کے اوپر اپنے سے اجر زیادہ دیتا. ایک جگہ آیا کہ ایک نیکی کے 10 نیکیاں، ایک جگہ آیا کہ بھائی 1 روپیہ خیرات کریں گے تو 700 گنا جو ہے ملے گا. اس کے علاوہ روزوں کے بارے میں آیا کہ بندہ میرے لیے جو ہے حلال چیزیں اپنے پہ حرام کر لیتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا بغیر حساب. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اب یہ بڑی ٹچنگ آیت ہے. اس جینا فکیفا اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور اس وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک شہید، ایک گواہ کھڑا کریں گے. ان رسولوں اور نبیوں کو جن جن امتوں کے پاس بھیجا گیا تھا وہ نبیوں کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کی اس قوم کے اوپر گواہ کھڑا کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں. سورہ 25ویں سورت میں 25ویں 30ویں آیت کچھ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں گلا کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی تھی. ہجرت کس کو بولتے؟ پرماننٹلی چھوڑ دینا. آپ شفاعت کی امید میں ہیں، وہاں شکایت ہو رہی ہے. قوم کے خلاف گواہی دینا پڑے گا، کس نے میری بات کو مانا اور کس نے میری بات کو نہیں مانا. تو اب یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم سے گواہ لائے جائیں گے. جو قوم کے پاس جو نبی بھیجے گئے وہ قیامت کے لائے جائیں گے، اور ہر نبی اپنے قوم کے خلاف گواہی دے گا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے مدینے والوں کے خلاف لایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے یہ ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لائے. اب اس کے بارے میں بڑی ٹچنگ ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شاید ان کی آواز بڑی اچھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت فرمائش کی کہ قرآن سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے، میں کیا سناؤں؟ تو بولے نہیں، مجھے دوسروں سے سننے میں مزہ آتا ہے. یہ بھی مسنون ہے، دیکھیے دوسروں سے سننا قرآن. تو جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سنانے لگے، اس آیت پہ پہنچے کہ ہر قوم سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کھڑا کیے جائیں گے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے بس، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چلے جا رہے تھے کہ میری قوم کے خلاف مجھے جو ہے گواہی دینا. یہ ہے تبلیغ، یہ غم تھا، اس وقت اثر تھا، بات میں اثر تھا. اب ہم لوگوں کا کیا ہے؟ غم نہیں، ہم کو غصہ آتا. ارے صاحب آپ کے پاس وہ اجتماع میں آتے انہوں ایسا کرے، بولے تو ایسا کرا، ہم کو غصہ آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا. اچھا یہ ایکچولی یہ ایک آیت میں آئندہ سنڈے کے لیے رکھا تھا، لیکن ہوتا یہ کہ میں جب شروع کرتا ہوں تو پورے لوگ نہیں رہتے. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس لیے یہ ایک آیت پہ میں بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. اب سکارا کے معنی ایک جگہ یہاں بھی نشے کے آئے ہیں، ایک جگہ سکرات الموت، موت کے نشے میں آیا، ایک شہوت کے لیے سکارا کا لفظ آیا. تو یہ سکارا کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، یعنی تمہاری کیفیت یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو نشے کی کیفیت ڈیفائن ہو گئی کہ آپ جو بولتے ہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا آپ کو. صحیح میں بولا، ایسے بھی دوستاں تھے ہمارے، کچھ ایسی بات ہو گئی، لڑائی چل گئی، دوسرے دن بولے میں ایسا مارا، میں اس کو معلوم ہی نہیں کیا بول رہے. تو اب یہاں ایک بات ہم کو لیسن یہ لینا ہے کہ حکم یہ آ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. کیوں؟ کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. پھر ہماری نماز کیا ہے؟ سب ہماری نماز کیا ہے؟ شرابیوں کی نماز ہے. ایک صاحب چڑ گئے تھے میرے پہ، کیا آپ ایک دم بول دے رہے ہیں؟ میں بولا اور کیا ہے؟
یہ اس واسطے بیان کیا گیا کہ تم نماز میں جو بول رہے ہیں نہیں سمجھ رہے تم کیا بول رہے ہیں سو، اسی لیے شراب جو ہے حرام کی گئی، بعد میں تو مکمل حرام کی گئی۔ تو ہماری نماز بھی ویسی ہے، ہم کیا بول رہے ہیں نہیں معلوم۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میجورٹی اپنے گریبانوں میں منڈی ڈال کے سوچئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، میجورٹی لوگوں کو معنی نہیں معلوم، اتنا ہی معلوم یہ ایسی آواز آئی تو کھڑے رہنا رکوع سے۔ آپ ٹیسٹ کر کے بول سکتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایسی آواز آتی کھڑے رہ جانا، اللہ اکبر ایسی آواز آتی پھر سجدے میں چلے جانا، نہیں معلوم۔ اب یہی ایک بات آئی تھی کہ کوئی صاحب غیر مسلموں سے کوئی صاحب بولے صاحب یہ اذان ہے، اب بھی اب آپ اکبر بادشاہ کا نام لیتے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کوئی صاحب اعتراض، کوئی بڑے عالم ہے میں نام بول رہا ہوں، وہ اعتراض کر کے یہ بولے کہ جو ہے بھائی ہم اب تک یہ بات لوگوں کو نہیں پہنچا سکے کہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اب کیسا پریشانی ہے؟ آپ کو ہی نہیں معلوم تو آپ کیسا پہنچائیں گے؟ آپ کو ہی نہیں معلوم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو اب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی کیا بول رہے ہیں؟ سلام علیکم کے معنی نہیں معلوم۔ میں بولا کہ بھائی میں انشاءاللہ نہیں، آپ کل آ رہے ہیں، انشاءاللہ کے معنی نہیں معلوم۔ ایک صاحب بولے لاہول، آپ لاہول نہیں پڑھیں گے میرے پہ، لاہول کے معنی نہیں معلوم۔ کیا ہے صاحب، کیا اسلام لے کے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، تمام چیزوں سے غافل ہیں۔ شیطان بول رہا کہ ارے حضرت آپ تو بزرگان دین میں سے صبح ایک نماز ہوئی، اب ایک نماز ہوئی، قرآن سن رہے ہیں اللہ کا کلام، تو یہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے۔ نماز کو جو ہے جو پڑھ رہے ہیں، نماز کے صورتوں کو جو ہے سمجھ کر یاد کرنا ہے کہ بھائی اس کی کس کے کیا معنی ہیں، تو جب وہ کیفیت آئے گی۔ اب وہ ویسی ہے بھائی آپ کو تامل نہیں آتی، ایک تامل ڈرامہ میں آپ کو پارٹ دیے، اب وہ بولتے جا رہے ہیں، وہ جذبہ ہی نہیں ہے، لوگ بولے کیا ہوپ لیس ایکٹر ہے جی، اس کو ایکٹنگ، اس کو تامل نہیں آئیں گی تو ایکٹنگ کہاں سے آئیں گی؟ ہم کو عربی نہیں آئیں گی تو جذبہ کہاں سے آئے گا نماز میں؟ کیسا نہیں ہمارا دماغ ادھر ادھر جائیں گا، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کیا بول رہے ہیں۔ تو اس سے ہم کو لیسن لینا ہے۔ پھر کہا کہ ولا جنوبا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، اپنی بیویوں سے ملے ہو، پانی نہیں نہائے ہو، تو ویسی کیفیت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ۔ الا عابری سبیل، یہاں یہ اور بات ہے کہ تم اگر راستے میں مسافر سفر کر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم پانی نہا لو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جنابت ہو یا نشے کی کیفیت ہو، پانی نہانے تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ دو باتیں صاف ہو گئی کہ غسل جنابت ضروری ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کیا ہے تو اس کو بھی جو ہے پانی نہانا پڑے گا، اتنی جو ہے گندی چیز ہے۔ پھر کہا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، یعنی ایسا بیمار کہ بھائی پانی لگنے سے بیماری بڑھنے کی امید ہو سکتی ہے، جیسا ایک صحابی کو غسل کی ضرورت تھی، سر پہ بہت چوٹ آئی تھی، وہ دوسرے صحابیوں سے رائے لیے تو وہ بولے کہ بھائی نہیں نہانا پڑے گا، تو وہ پانی نہائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا کہ بھائی لا علمی میں مار ڈالا نا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے ہیں، روزے نہیں رہ سکتے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، غریب کو کھانا کھلا دو، سفر میں ہے ہائی بات رکھو، ہر چیز میں سہولت دی ہے، بیٹھ کے آپ کو کھڑے رہ کے نارمل نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، نماز مت چھوڑو۔ سفر میں ہے، پانی نہیں مل رہا، مرض ہے تو پھر تیمم کر لو، بات آگے آ رہی۔ ان کنتم مرضی، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، اور جاہد منکم من الغائط، یا تم کوئی ٹوائلٹ بیت الخلاء وغیرہ سے باہر نکلے ہو، اور لامستم النساء، اور یا تم عورتوں کو ہاتھ لگائے ہو، فلم تجدوا مان، تو اگر تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو دھول جو بولتے ہیں، سعید جو ہے سعد اوپر اٹھنے کو بولتے ہیں، جو دھول ہوتی ہے وہ دھول لو اور پھر مسح کرو، ملو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کو، اتنا آسان کر دیا۔ اب ایک صحابی کا اور ایک واقعہ ہے، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بولے کہ سردی بہت پڑ رہی تھی، میں نے نہانے کا بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں یہ کیا کہ میں حالت جنابت میں تھا تو پوری ریتی پہ لوٹا، اس کے بعد میں نے جا کے امامت کی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹنے کی کیا ضرورت تھی، تیمم کر لیا ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی. اتنی سہولت ہے، اتنے لوٹنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ مٹی پہ ہاتھ مارتے، جھٹکتے اور پھر یہاں یہ کرتے، پھر یہ ہاتھ پہ اور یہ ہاتھ پہ تیمم کر لیتے. تو غسل کے بھی جو ہے وہ دیکھیے ہمارے میں کئی کیسز ہو رہے ہیں، ہماری عمر کے لوگ بیمار ہو جا رہے ہیں، پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا، نکل جاتا، بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں. تو جب غسل کے لیے تیمم ہو سکتا ہے ایسی کیفیت میں، تو ایسے کنڈیشن میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، نماز نہ چھوڑیں. 5 وقتہ نمازی ہیں ایک صاحب، 5 وقتہ نمازی ہیں. اب ایک وقت ایسی ذکر کی ہے کہ کیا بولوں میں نماز پڑھ ہی نہیں سک رہا، ایسی کیفیت ہو رہی ہے. کتنے وقت پیجامے بدلیں گے، کتنے وقت یہ کریں گے؟ تو بھئی بات آ گئی ہے، صاف پاک کپڑے رکھو، تیمم کر لو. تیمم جب غسل کے لیے تیمم ہو سکتا ہے تو پھر ایسی چیز کے لیے کیا غسل کی ضرورت نہیں ہے، تو تیمم جو ہے کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. اور پھر ایک حدیث کا مفہوم یہ آ رہا، مجھے روایت یاد نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کنسیشن دیتے ہیں اور بندہ نہیں لیتا تو ان کو برا معلوم ہوتا. جیسا حالت سفر میں نماز کی قصر ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھئی کم کرو، آپ بول رہے ہیں نہیں میں کروں گا. کدھر کس سے بہادری کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوچنا ہے آپ کو. ان اللہ کان عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ عفو ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، غفور ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. ایسا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے اچھی امید رکھو اور جو ہے یہ کنسیشنز جو ہے وہ لے لیا کرو. ایک آیت چھوٹ گئی تھی، 42ویں آیت، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس آیت پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے اشارہ کیا رک جاؤ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس کے بعد کی آیت ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، یعنی اس دن وہ لوگ جو کفر کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے، یہ واو تفسیری بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو کفر کرتے تھے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا بھی کفر ہے، سیدھی بات ہے، سمجھ میں آ رہی. تو وہ لوگ خواہش کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش ان کو زمین کے برابر کر دیا جاتا. کیسی نہیں تکلیف ہوگی، کیسی نہیں حسرت ہوگی قیامت کے دن، کہ جب نبی جو ہے گواہ بنا کے اپنی اپنی امتوں کے خلاف لائے جائیں گے. اس دن وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اپنے رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے، وہ خواہش کریں گے کہ کاش کے زمین کے برابر ہم کو کر دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، ہر بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے. دیکھیے ایک بات ہے، ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں تو میں جو بول رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو کیمرہ ہے، جو کر رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کا جو کیمرہ ہے نیت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، کس نیت سے کر رہا ہوں وہ بھی ہمارے پاس اب تک نہیں آیا، اتنا ڈیولپمنٹ نہیں. ہاں وہ مجرم جھوٹ بولا تو ریکارڈ ہو رہا، جھوٹ ہو رہا بول کے، ہو سکتا ہے یہ بھی بات آ جائے کہ وہاں نیتیں بھی ریکارڈ ہو رہی. تو قیامت کے دن جب یہ بات آئے گی سامنے تو آدمی کو یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں زمین کے برابر کر دیا جاتا.